أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی 183 آیہ مبارکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین قالوا ان اللہ عاہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. ہم نے سورہ بقرہ میں تفصیل سے یہود کی کارستانیوں کو، ان کے مکر و فریب کو اور ان کی حیلہ سازیوں کو پڑھا. کس طرح وہ دین کو تبدیل کرتے رہے، تورات کو کیسے انہوں نے تبدیل کیا، اللہ کے احکام کو اپنی مرضی کے مطابق کس طرح وہ ڈھالتے رہے. کل کے درس میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ جب انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، تو قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنی دولت کا ہدیہ پیش کرو، اور وہ ہدیہ تم نے اللہ کو نہیں دینا بلکہ تم نے اپنے بھائیوں کو، انسانوں کی مدد کرنی ہے، اور وہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ اللہ لکھ رہا ہے اور ان سے اس کا حساب و کتاب ہوگا. اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور انہیں ایمان کی دعوت دی گئی تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ فوراً قبول کر لیتے، کیونکہ تورات میں انہوں نے پڑھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے، اللہ کے آخری نبی اور رسول آنے والے ہیں. پڑھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا. اب یہاں ایک اور ان کی حیلہ سازی اور ان کے مکر و فریب کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے مختلف طریقوں سے یہ ایمان لانے کا انکار کرتے. الذین قالوا، وہ لوگ، یعنی یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ عاہد الینا، اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے، پختہ وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یأتینا بقربان، حتیٰ کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے. ہم سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ کوئی بھی شخص آ کے کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تم نے اس وقت تک نہیں ماننا جب تک کہ تمہارے سامنے کسی جانور کی قربانی پیش کرے اور قربانی زمین پہ رکھے، آسمان سے آگ آئے اور آگ آ کے اس قربانی کو کھا جائے، تو پھر تم نے ماننا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے. اور ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام اگر اس حوالے سے توجہ فرماتے یا آپ کی تمنا ہوتی کہ میں یہ معجزہ دکھاؤں تو نہ دکھایا جاتا، نہیں. لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے، مشرکین کے حوالے سے بھی یہ بات کئی مرتبہ گزری ہے کہ مشرکین نے کئی ایسے معجزات کا مطالبہ کیا کہ یہ کر کے دکھا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ حکم بھی اترتا کہ محبوب اگر یہ معجزہ ان کو دکھایا پھر بھی یہ ایمان نہ لے کے آئے تو پھر یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. یہ کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر انہوں نے سر تسلیم خم نہ کیا پھر اللہ کا عذاب آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان رحمت للعالمین لیے ہوئے، حضور علیہ السلام رؤوف ہیں، رحیم ہیں، اس لیے آپ عرض کرتے مالک
کرم فرما اور ان پر عذاب نازل نہ فرما، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ معجزہ نہ دکھاتے۔ یہاں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ یہ مومن ہو جائے، اس لیے لوگ تکلیف بھی دیتے، آپ دکھ اور غم کو سہ کر بھی آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے میرے مالک میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ فرشتے آ کے پوچھتے کہ بستی کو الٹا دیں، ان کو تباہ و برباد کر دیں، تو فرماتے نہیں، یا اللہ ان پر رحم فرما، میری قوم مجھے ابھی سمجھ نہیں رہی، مجھے جان نہیں رہی، ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو اب یہاں ان کا یہ مطالبہ ہوا، قل، اللہ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، محبوب انہیں فرما دیجئے، قل فرما دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی، تمہارے پاس مجھ سے پہلے بھی رسول آئے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر آئے، وبالذی قلتم، اور وہ معجزہ بھی لے کر آئے جو تم نے کہا، جس معجزے کی ڈیمانڈ تم نے کی ان نبیوں نے وہ معجزہ دکھایا، واضح نشانیاں بھی تمہارے سامنے پیش ہوئیں، سب کچھ تم نے دیکھ لیا۔ قلتم فلم قتلتموہم، پھر تم مجھے بتاؤ کہ تم نے پھر ان نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ جب انہوں نے معجزے دکھائے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں آئیں تمہارے سامنے رکھیں، اور واضح نشانیاں دیکھ کر، معجزات دیکھ کر بھی تم نے ان نبیوں کو قتل کیا، اور اب مجھے کہہ رہے ہو کہ اس طرح ہوگا تو ہم مانیں گے، اور پھر یہ بات بھی جھوٹ پر مبنی ہے، ایسی کوئی اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت نہیں تھی کہ کوئی قربانی لے کر آئے گا اور اس کو آگ کھائے گی تو تم نے ماننا ورنہ نہیں ماننا۔ تورات کے اندر کوئی اس طرح کی ان کو رہنمائی نہیں دی گئی، نہ ہی ان کے لیے کہ اس طرح کی بات کی گئی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا یہ بتاؤ۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، اور ان کا کام ہی یہی تھا کہ انہوں نے جھٹلانا تھا، اس لیے پہلے بتا دیں محبوب یہ جھٹلائیں گے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھوٹا کہا گیا ہے، لوگوں نے کہا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جاؤ بالبینات، وہ رسول جن کو جھٹلایا گیا وہ واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، والزبری، اور صحیفے لے کے آئے تھے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ان رسولوں کے پاس بھی دلائل تھے، معجزات تھے، واضح نشانیاں تھیں، اللہ نے کسی کو صحیفے عطا فرمائے، کسی کو کتاب عطا فرمائی، کسی پر کسی طرح سے وحی نازل ہوئی، اور مختلف معجزات اللہ کریم نے ان کو عطا فرمائے اور وہ معجزات دکھاتے رہے، لیکن انہوں نے پھر بھی قبول نہیں کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے، کوئی بھی موت سے بھاگ نہیں سکتا، موت آئے گی۔ اب اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہیں تو پھر موت کا انتظار کر لیں، دیکھ لیں مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ انہوں نے ہمیشہ رسولوں کو تنگ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شاید ہی کسی اور نے کسی نبی کو اتنا پریشان کیا ہو جتنا ان یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا۔ ڈیمانڈ، جگہ جگہ پر مطالبہ، جگہ جگہ پر تنگ کرنا، کبھی کس طرح کی ڈیمانڈ، کبھی کس طرح کا مطالبہ، کبھی اکڑ جاتے ہیں یہ نہیں کریں گے، یہ ہوگا تو کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اور پھر ان کی سزائیں بھی ان کو ملی، لیکن اس کے باوجود اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتے رہے، یعنی شروع سے ہی کام ہی یہی رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح موت کو چکھے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا تمہارا اجر، تمہارے جو بھی تم نے کوشش کی، محنت کی، مزدوری تمہاری جو بھی بنی تمہیں ادا کر دی جائے گی۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن جو بھی کرتے رہے قیامت کے دن وہ دے دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، پس وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ اصل میں کامیابی اس شخص کے قدم چومتی ہے جو جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ کی رضا کی جگہ پہ داخل ہو جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے
مگر دھوکے کا سامان۔ یہ نظروں کا دھوکا، ہماری سوچ کا دھوکا، ہمارے فہم و ادراک کا دھوکا، ہم نے اس میں ایسا دل لگایا کہ سمجھا کہ یہی کچھ ہے، اور اس میں ایسی مستقل مزاجی کے ساتھ کوششیں کی، محنت کی تاکہ یہاں سہولیات ہمیں میسر آئیں، لیکن جو دائمی زندگی ہے اس کے لیے ہماری کوششیں کم رہی۔ تو یہود کو خاص طور پر یہ خطاب ہے کہ تم نے نبیوں کو تنگ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پریشان کرتے ہو، تو موت تو آنی ہے، تو پھر بتاؤ کہ موت کے بعد تمہارا پھر کیا حساب کتاب ہوگا؟ اب جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ تو تمہیں اس کا اجر اور بدلہ تو مل ہی جائے گا، اور پورا ملے گا۔ یہ جو کچھ تم دنیا کے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے تورات میں بھی تبدیلی کر رہے ہو، نبیوں کی بھی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کر رہے ہو، اور صرف اپنی دھاک قائم رکھنے کے لیے، اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے، اور اپنی مذہبی پیشوائیت قائم رکھنے کے لیے تم جو بھی کر رہے ہو یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ دنیا کا سارا سامان ہے، دھوکا ہے جو تم سب کچھ اکٹھا کر رہے ہو، آخر میں تو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور پیش ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے تسلی دی، اہل ایمان کو تسلی دی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور اہل ایمان کو حوصلہ دیا گیا کہ تمہیں ان کی طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، طرح کے اعتراضات یہ کرتے ہیں، طرح کے آوازیں کستے ہیں، اور مختلف طرح سے تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم نے پریشان نہیں ہونا، یہ کریں گے، یہ تمہیں سنائیں گے، تم سن لو، حوصلہ کرو، صبر کرو، آخرت تمہارے قدم چومیں گی، آخرت کے انعامات تمہاری جولی میں ڈالے جائیں گے، اور اللہ کریم عزت و تکریم کا تاج قیامت کے دن تمہارے سر پر رکھے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں کے بارے میں اور اپنی جان کی، اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب سے تم ضرور اس طرح کی کڑوی کسیلی باتیں سنو گے، اور اس طرح کے آوازیں تمہیں وہ دیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ان سے بھی تمہیں بہت ساری اذیتیں ملیں گی، اذًى كثيرا، اذیتیں بہت ساری، تمہیں یہ دکھ سہنے پڑیں گے، تمہیں یہ تکالیف برداشت کرنا پڑیں گی، یہ تمہیں سننا پڑے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بہت ہمت والے کام ہیں، حوصلے والے کام ہیں، ہمت والے، صبر والے، تو ان پر صبر اور حوصلہ کر کے دامن تقوی تھام کے رکھنا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرم برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ان کی محبت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے۔ یہ جو کچھ باتیں کریں گے سن لیں، ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، حوصلہ کر لیں صبر کے ساتھ، اگرچہ یہ بڑا مشکل ہے، حوصلہ کرنا، صبر کرنا، اور یہ ساری اس طرح کی باتیں سننا حوصلے اور صبر کا کام ہے مشکل، ہے ہمت والا کام، لیکن اس ہمت والے کام کا رزلٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، جنت جو اللہ کے انعام و اکرام کی جگہ ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو ان آیات مقدسہ میں یہ بات بتائی گئی کہ مختلف طرح کے اعتراضات، مختلف طرح کے مطالبات، یہ اہل کتاب کا کفر کا وتیرہ رہا ہے، اور ہمیشہ سے یہ ایسے ہی کرتے رہے ہیں، نبیوں کے ساتھ ایسے کرتے رہے ہیں، تو جو انبیاء کرام کے ورثاء ہیں، اولیاء، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے، علماء ان کے ساتھ بھی ایسے کریں گے، طرح کے اعتراضات، مختلف طرح کے سوالات، مختلف طرح کی تکلیف دہ چیزیں، لیکن ان پر حوصلہ اور صبر کرنا، یہ ماننے کے قریب نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا ہمیں یہاں سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کی یہ زندگی یہ فانی ہے، بہرحال اس نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو وہ کام کرے جو اس کے لیے آخرت کو کامیابی سے گزارنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے، اور آخرت کے مراحل کو آسانی سے اس کے حق میں رزلٹ اس کے حق میں آ جائے، اور اللہ کریم کی خوشنودی اور اللہ کریم کی رضا اس کو نصیب ہو جائے، اور ان کفار جیسے اور ان مشرکین اور اہل کتاب جیسے یہودیوں جیسے کام قطعاً نہ کریں
جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔